کیا، چاہے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اس کو ضائع نہ کرے، یہ بہت قیمتی ہے. بلکہ اعمال کے اندر لگا رہے. اور ایک عمل تو ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے بڑے اہتمام کے ساتھ، اگرچہ اس کی سند پہ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن امام المجاہدین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے، جسے ہمارے ہاں صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے بڑے اہتمام سے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ دوں؟ کیا میں ایک بخشش نہ کروں؟ کیا میں ایک چیز نہ عطا کروں؟ تو عباس کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر آیا کہ کوئی دنیا کا مال وغیرہ کوئی چیز دینا ہو. ایک اور صحابی کے ساتھ بھی یہی الفاظ آتے ہیں. اور آپ کے چچا زاد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب حبشہ سے واپس تشریف لائے تو آپ ان سے گلے ملے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد انہیں بھی یہ عمل بتایا. وہ عمل کیا بتایا؟ کیا عطیہ ہے، کیا عطا ہے، کیا چیز عطا فرمائی؟ تو فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھ لیا کرو، صلاۃ التسبیح کی نماز. آگے طریقہ عرض کر دیتا ہوں. اگر ایسا نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کرو. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دن پڑھ لیا کرو. اگر یہ بھی نہ ہو تو سال کے اندر ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو. اگر ایسا بھی نہ ہو سکے، سال بھر بھی نہ پڑھ سکو، تو پھر ساری زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لینا. اور جب کوئی شخص یہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے پچھلے اور پرانے، نئے اور پرانے، پہلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کے کیے ہوئے اور ظاہراً کیے ہوئے، ان سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو پھر آگے نماز کا طریقہ بتایا. دو طرح سے آتے ہیں، ایک سادہ سا بڑا، یہ جیسے ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ہی بس نماز پڑھنی، تھوڑا سا اضافہ ہے اس کے اندر ساتھ تسبیح کا، اسی لیے اسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. جیسے پہلی رکعت کے اندر کھڑا ہوا ہے اور سبحانک اللہم پڑھا ہے، تو سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک یہ 15 مرتبہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ ہے اور سورت کوئی ساتھ ملا لے. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر ہر عمل کے اندر، یعنی رکوع میں اسی طرح قوما میں 10 مرتبہ رکوع میں گیا ہے، تسبیح پڑھے 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ. پھر سجدے کے اندر گیا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھے. دونوں سجدوں کے درمیان پھر یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان میں پڑھے. اور پھر دوسرے سجدے میں گیا تو پھر 10 مرتبہ پڑھے. اس طرح ایک رکعت کے اندر میزان وہ 75 مرتبہ ہو گئے. ہر رکعت کے اندر اسی طرح. اب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا ہے تو سبحانک اللہم تو نہیں پڑھنی، پہلے 15 مرتبہ یہ پڑھ لے، پھر سورہ فاتحہ اور پھر سورت اور رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لے. پھر ہر رکن کے اندر 10 مرتبہ. اور جب اتحیات میں بیٹھے تو پوری یوم یقوم الحساب تک پڑھ لے اور پھر کھڑا ہو. تیسری رکعت میں پھر سبحانک اللہم پڑھ کے اور پھر 15 مرتبہ یہ پڑھے اور پھر سورہ فاتحہ اسی طرح ساری رکعت کا پورا کرنا. پھر چوتھی رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لیں. اور پھر یعنی صبح جب پہلے رکعت شروع ہو رہی ہے جب پہلے تو اس وقت 15 مرتبہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، باقی تمام میں 10 مرتبہ. یہ مکمل جو ہے 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہوگی تسبیح.
تو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. تسبیح کی اگر گنتے ہوئے کو بھول گیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ ان انگلیوں کو دباتا رہے تو پتہ چلتا ہے یہ اس کے جو بلاکس بنے ہیں انگلی کو دباتا رہے تو یاد رہے گا انشاءاللہ کہ میری کتنی ہو گئی ہیں. وہ تعداد ذہن میں رہے گی. تعداد کی کمی بیشی کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہے. اور اگر ایک رکن میں بھول گیا، رکوع کے اندر بھول گیا ہے، تو اگلے رکن کے اندر 20 مرتبہ پڑھ لے. اگلے رکن میں 20 مرتبہ پڑھ لے. تو اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ اللہ جل شانہ، میں نے فضیلت بتا دی کہ اللہ پاک سارے اگلے اور پچھلے اور جان کے کیے ہوئے اور انجانے میں کیے ہوئے چھوٹے بڑے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس کا اہتمام کر لیں. اور عام طور پہ ہمارے ہاں جو ایک کچھ میسیجز چلتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر وہ 4 رکعت پڑھ لی جائے نماز اور تو پچھلی ساری قضا ادا ہو جاتی ہیں. ایسی روایت کے اندر کوئی الفاظ کچھ بھی نہیں ہے. وہ موضوع گھڑی ہوئی بات جسے کہتے ہیں وہ ہے. ایسی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے. تو ایک تو اس نماز کا اہتمام. پھر دوسرا یہ جو 2-3 راتیں رہ گئی ہیں ان کا بندہ اہتمام رکھے. جیسے آج 29ویں کی رات ہے. تاک رات ساری بڑی قدر والی ہیں. انہی میں سے ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات آج کی رات ہو، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس کا اہتمام کر لے تاکہ یہ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا پچھلی کوتاہی وہ اللہ درگزر فرما دے. اس تھوڑے سے وقت کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں ان سعادت مندوں میں شامل کر دے جن کی اللہ پاک بخشش فرما دے. رمضان کے آخر کے اندر جتنے سارے رمضان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے، اتنے ہی لوگوں کو آخری رات کے اندر اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. تو اس کی حرص ہو کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے جو جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں. تو ایک تو طاق رات ہے، اس اعتبار سے اس کی جو ہے خوب اہتمام کے ساتھ رات کی عبادت ہو. اور پھر آخری رات جسے روایت کے اندر لیلۃ الجائزہ کا نام بھی دیا، جسے ہمارے ہاں چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات، اس کی بھی عبادت کا اہتمام ہو. روایت کے اندر آتا ہے کہ جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن ان لوگوں کے دل نہیں مریں گے جو عیدین کی رات کو زندہ رکھتے ہیں، عیدین کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں. یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں جو عبادت کرتے ہیں ان کے دل اس وقت نہیں مریں گے جب لوگوں کے دل مر جائیں گے. محدثین نے لکھا ہے اس سے ایک تو مراد قیامت کا دن ہو سکتا ہے کہ جب اس وقت دلوں کے اوپر مردنی چھائی ہوگی اس وقت یہ زندہ دل ہوگا، یا دوسرا یہ ہے، ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ جو دنیا کے اندر فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے وقت کے اندر جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اور برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اس وقت اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں، اس کی اللہ حفاظت فرمائے جو عیدین کی راتوں کو عبادت کرتا. تو عید کی رات ضائع نہ ہو. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات فرمایا اس کو، انعام کی رات. اور اس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس شخص کا، اس مزدور کا جو پوری جو ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. تو کہا گیا تو کہ اس کو اس کی مزدوری ادا کی جائے. میں کہ یہ لیلۃ الجائزہ وہ مزدوری کی رات. تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص کہ صبح سے شام تک تو مشقت اٹھائے اور جب وہ اس کو اجرت ملنی ہے اور اس وقت وہ غائب ہو جائے. اس لیے اس رات کا اور زیادہ اہتمام. اور کہیں بازاروں میں جانے کے اعتبار سے بالخصوص ابغض البلاد، سب سے بدترین جگہ فرمائی بازار ہے. ضرورت پڑے کہ جائے، اس لیے کوئی ضرورت پہلے سے دن میں ہے پہلے پوری کر رہے، اس رات تو بالکل بھی نہ نکلے ایسی جگہ کے اوپر. احب البلاد مساجدها، سب سے بہترین جگہ زمین کو ارض کے اوپر مسجد ہے. مرد مسجدوں کے اندر اہتمام کر لیں اگر موقع ملے تو، ورنہ گھروں کے اندر اہتمام ہو کہ رات ضائع نہ ہو جائے. بہترین جگہ پہ رات گزرے اور بہترین عمل کے اندر رات گزرے. جیسے میں عرض کرتی رات کے عمل کیا ہیں؟ نماز کا پڑھنا،
قرآن کی تلاوت کرنا اور ذکر اذکار ہیں، درود پاک، استغفار، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ و بحمدہ، مسنون اذکار ہیں اس کے اندر، اور آخری اور اہم بات کہ وہ دعا کے اندر لگے، دعا کے اندر۔ کہیں اہل اللہ نے تو لکھا ہے، ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے بارے میں ہوتا ہے، یہ تو ساری رات ہی دعا کی ہے اور کوئی کام نہ کرے بندہ، صرف دعا ہی مانگے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو ان راتوں کے اندر دعاؤں کا خوب اہتمام، دعاؤں کا خوب اہتمام۔ وہ ذات جو دینے سے خوش ہوتی ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، اس سے خوب انسان مانگے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو میں نے عرض کی کہ یہ جو تھوڑا وقت رہ گیا اس کو ہم قیمتی بنا لیں، یہ عرض کر رہا ہوں، کہیں ہم محروم لوگوں کے اندر نہ شامل ہو جائیں، جن کی میں نے شروع میں بات عرض کر دی کہ کون کون محروم ہے، اللہ ان سے حفاظت کرے۔ اب جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے یہ ہم قیمتی بنائیں، اعمال کے اندر لگ کر، اعمال کے اندر لگ کر۔ اور پھر جب عید کا دن ہے، صبح کے وقت، اس وقت بھی بڑی لمبی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور چوراہوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتے لیلۃ القدر میں بھی پوچھتے ہیں، اس طرح عید کی صبح کے اندر بھی کہ کیا بدلہ ہے۔ اور فرشتوں کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کو بخش دیا گیا۔ اور عید کے دن بھی اعلان ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، جسے انسان اور جن، ان کے علاوہ ساری مخلوقات اس اعلان کو سنتی ہیں۔ وہ اعلان کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہے جس کا مفہوم ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم اور بزرگی کی قسم کہ آج کے دن تم اس اجتماع گاہ کے اندر دنیا کے بارے میں میرے سے جو بھی سوال کرو گے، تمہاری مصلحت کو دیکھتے ہوئے تمہیں عطا کیا جائے گا، اس بہتری ہوگی تو ضرور اللہ عطا فرمائے، اور آخرت کے متعلق جو سوال کرو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ آج تم اس اجتماع گاہ سے اس حالت میں کہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اللہ عید کے موقع پہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، دنیا میں جو دنیا مانگی جائے گی جس میں مصلحت ہوگی ضرور ملے گی، اور جو آخرت کے اعتبار سے ہیں تو وہ اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں، خوب مانگا جائے اس مجمع کے اندر۔ اور پھر واپسی کیسے ہے؟ بالکل بخشے بخشائے کہ کوئی گناہ بھی اوپر نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرما دے، اور جو وقت رہ گیا خوب عبادت کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک زندگی ہے صحت ایمان کے ساتھ اللہ پاک ان مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔